اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لا پوائنٹ قانونی نکتہ میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو قانونی نکتہ ہے، قانونی پوائنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، ایک فیصلہ ہے جس میں عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، خلا کی ڈگری نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ اور پاکستان کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں بیوی کے خلا اور کسی بھی قسم کے گھریلو تشدد کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ بیوی پر تشدد، گھریلو جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، ان کو مد نظر رکھے بغیر عدالت بیوی کی عورت کے رضامندی کے بغیر خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے اور اس کو حق مہر سے محروم کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان نے گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق یہ جو فیصلہ دیا، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے 17 صفحات پر 17 پیجز پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کے مطابق عورت کی مرضی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی۔ اب مزید دوستو اس میں کیا کہا، جو مین دوستوں میں پوائنٹ ڈسکشن کروں گا آپ سے، کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق جو عورت کے بارے میں سپریم کورٹ نے تحریر کیا ہے کہ ازواجی زندگی میں نفسیاتی اذیت، جسمانی تشدد جتنی سنگین ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی صورت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ جائز ہے۔ اگر عورت، اس کا ہسبینڈ شادی کر لیتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر عورت تنسیخ نکاح کا، ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ فائل کرتی ہے تو اس کو آنریبل کورٹ نے جائز کہا۔ عدالتوں کو خواتین سے متعلق محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح قانون میں دی گئی جو مثالیں ہیں حتمی نہیں ہیں، بلکہ رہنمائی کی وضاحت کے طور پر دی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے ظلم کی تعریف قانون میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مختلف اگزامپل، مثالیں دے کر اس کی نوعیت اور دائرہ کار کو واضح کیا ہے۔ اور مزید اس فیصلہ میں کہا گیا ہے دوستو، جو کہ عورت کے حق میں ہے، کہ عدالتوں نے ظلم کے جو رویے ہیں اور ایسے رویے کے طور پر بیان کیے گئے جو صرف جسمانی تشدد تک نہیں ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت پر جسمانی ہی تشدد ہوتا ہے، عورت کو نفسیاتی مریض بھی بنایا جاتا ہے، عورت پر اس طریقے سے ورک کیا جاتا ہے کہ عورت مجبور ہو کر عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ عدالت کو قید بتاتی بھی ہے، ویریفائی بھی کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا اس میں بتایا جاتا ہے۔ عدالتوں نے قرار دیا کہ ظلم الگ الگ حرکات پر مشتمل ہو سکتا ہے جو بظاہر ایک دوسری سے جڑی ہوئی نہ ہوں۔ اور مزید دوستو میں عرض کرتا جاؤں، اس ججمنٹ میں، اس فیصلہ میں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ریسنٹلی فیصلہ ہے، بہت خوبصورت فیصلہ ہے کہ عورت کی، اس میں ہوا کیا تھا کہ عورت کی مرضی کے بغیر فیملی کورٹ نے خلا کی ڈگری جاری کر دی اور اس عورت کو اس کے جو حق مہر تھا اس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر نقصان پہنچانے اور عورت کے نکاح میں رہنا قابل برداشت جرم ہے۔ مزید عدالت نے، سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ جسمانی زخم جو ہے وہ شرط نہیں، بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہو سکتا ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی، اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اب بڑی خوبصورت بات ہے
کہ لازمی یہ نہیں کہ عورت کے اوپر جو جسم پر ہی تشدد کیا گیا ہو، اس کو مایوسی، دکھ، درد، تکلیف، اعتماد کی کمی عورت کو ذہنی مریضہ بنا دیتا ہے۔ اگر اثرات جو ہیں تکلیف سے شدید اور سخت ہوں گے تو ازواجی زندگی جو ہے وہ گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے مزید اپنے فیصلہ میں کہا کہ نکاح کو اس بنیاد پر ختم کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کی، لہذا بیوی کو اپنا مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ موسٹلی جب کورٹ عورت خلا کے لیے آتی ہے تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ عورت جب خلا ہوتا ہے تو اس میں 50% یا کچھ پرسینٹ آنریبل کورٹ، فیملی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ اتنا حق مہر اپنے ہسبینڈ کو واپس کرے۔ لیکن اگر یہ سرکمسٹانسز ہیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، جو آرڈر کے اندر آنریبل کورٹ نے مینشن کیے ہیں، لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں، اگر یہ سرکمسٹانسز ہوں گے تو وہ عورت کی جو خلا کی جو ڈگری ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری بنے گی، نہ کہ اس کو خلا کی بنیاد پر ڈگری کیس کر دیا جائے۔ اب مئی 2024 کے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف درخواست پر، جس کے تحت درخواست گزار خاتون کی رٹ مسترد ہوئی، درخواست گزار خاتون کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس کی موکلہ نے نکاح کے خاتمے کی استدعا کی تھی، تنسیخ نکاح کی استدعا کی تھی، ڈیزولیشن آف میرج کی استدعا کی تھی۔ فیملی کورٹ پشاور اور ایڈیشنل جج نے درخواست گزار خاتون کی باتوں اور دلائل جو تھے ان کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ اصل اس کے جو حقائق تھے، اس کی جو پریئر تھی، اس نے جو اپنے کیس کے اندر واقعات جو بیان کیے تھے ان کو ایڈیشنل جج صاحب، فیملی کورٹ جج صاحب نے اگنور کیے، نظر انداز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو خلا کی بنیاد پر ڈگری کی، جو کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عورت کی مرضی کے بغیر خلا کی ڈگری جاری نہیں کی جا سکتی۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا کا حکم دے کر حق مہر سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایک اہم پہلو دوستو یہ بھی ہے کہ فیملی کورٹ نے کیس کو کس انداز میں نپٹایا اور شواہد کا جائزہ کیسے لیا۔ یہ دوستو سپریم کورٹ پاکستان نے بڑی خوبصورت ججمنٹ، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی یہ ججمنٹ ہے، جس میں کلیئر بتا دیا گیا کہ عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی۔ تو یہ دوستو ویری امپورٹنٹ ججمنٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔